السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے۔ دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں آئے سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا، لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو۔ آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو وہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں، لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے نا شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے۔ دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے
کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں آئے، اس سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا، لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو، آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے، وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں، لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے، دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں آئے، اس سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا، لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے،
لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو۔ آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں۔ لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے۔ دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی۔ لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں آئے، اس سے آئے تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا۔ لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو۔ آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں۔ لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے نا شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے۔ دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتے ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا۔ لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو۔ آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو وہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں، لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے نا شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے۔ دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے
کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں آئے، اس سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا، لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو، آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے، وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو وہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں، لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے، دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں آئے، اس سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا، لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے،
لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو۔ آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی ہی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں۔ لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے۔ دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا، لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو۔ آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں۔ لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے نا شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو تپش ڈرامہ چونکہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف شاذل اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شفا کا امیج جو ہے نا ان کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کرے۔ دوسری طرف شفا بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس نے میڈیسن دے کر کے اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ اب وہ اس الزام سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کے وہ میڈیسن نہیں لی۔ اگر تم لوگ اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بچہ صرف تم لوگوں کا نہیں میرا بھی بچہ تھا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی ماں نے ایک ہی بات کا ریٹ لگا رکھی ہوتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تمہارے لیے تمہاری خاطر اس کی شادی تم سے کروا دی، لیکن اس کی لاپرواہی کو تو دیکھو، وہ کتنی وہ ہے کہ اس کو آپ کے بچے کا بھی خیال نہیں رہا، اس نے تمہارے بچے کو مار دیا۔ اب اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے ہم کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ معاذ کو بھی جب اپنی ماں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو پڑتی ہیں تو وہ بھی جا کر کے یہاں پر شفا کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ آخر وہ میڈیسن کہاں آئے، اس سے آئے، تمہارے بیگ میں کیسے آئے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اب شفا کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے اور کس نے اس کی بیگ تک پہنچائے، لیکن شفا کا شک تو سیدھا شاذل پر جائے گا، لیکن وہ اگر شاذل کا نام بھی لے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ شاذل تو ان لوگوں کے سامنے اس اپنا امیج بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن امیج اس کا اصل چہرہ تو صرف اور صرف شفا کو پتہ ہے۔ لیکن شفا لاکھ کوشش کرے، کچھ بھی ان کے خلاف کہے، لیکن ان لوگوں نے الٹا شفا کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو۔ آخرکار تمہیں شاذل سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس گھر کا داماد بننے والا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے میڈیسن تمہیں لا کر دی ہے تو اس نے تمہارے بچے کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی آخر ہمارے لیے ارینج کیوں کی؟ تو وہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ پارٹی نہ ارینج کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو تو شاذل کی اصلیت کا پتہ نہیں، لیکن جب اصلیت کا پتہ چلے گا تو تب ان لوگوں کو جو ہے شفا کی باتیں یاد آئے گی کہ شفا تو واقعی سچ کہتی تھی، صحیح کہتی تھی، لیکن ہم ہی بیوقوف تھے جو شاذل کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کاش ہم اسی ٹائم شفا کی باتوں پر یقین کرتے اور آج یہ نوبت نہ آتی جب شاذل ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو